السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل پر واپس آنے کے لیے خوش آمدید۔ آپ کو لے چلتے ہیں کہانی کاف بقیہ ہسوئی کی طرف۔ وہ اب اتنے طاقتور تو تھے نہیں کہ راستے سے برف خود ہٹا لیں، لہذا اب وہ دونوں آگ کے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے گزرے وقت کی باتیں کرتے رہتے۔ بیگم الیاس نے کہا، ہم نے اپنے اس پرانے گھر میں بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن اب بہتر یہی ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر شہر میں کوئی گھر لے کر رہیں۔ الیاس صاحب نے بھی ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، واقعی مجھے یہ گھر چھوڑتے ہوئے بہت افسوس ہوگا، لیکن ایک طرح سے اطمینان بھی ملے گا۔ لہٰذا ایک دن آخری بار انہوں نے سبز دروازے کو تالا لگایا اور اپنی ضرورت کی چیزیں اور فرنیچر لاد کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ نئے گھر میں بھی بہت خوش تھے اور جلد ہی انہوں نے جنگل والے گھر کو بھلا دیا۔ اس گھر کے باہر ایک تختہ جس پر لکھا تھا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے لگا دیا گیا۔ کئی افراد گھر کو دیکھنے آئے، لیکن یہ گھر ان کی ضرورت کے لیے چھوٹا تھا، شہر سے بہت دور تھا۔ یہاں تنہائی تھی یا کسی کے لیے یہ بہت پرانی طرز کا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کرائے کا تختہ بھی تیز ہوا سے گر گیا اور دوبارہ کسی نے اسے نہیں لگایا، اور پھر ایک دن یہ مکان خوبصورت جنگل کے نزدیک کھڑا کھڑا سو گیا۔ سونے کا مطلب یہ نہیں کہ مکان نے آنکھیں بند کر لے، کیونکہ گھروں کی کون سی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی کھڑکیاں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ خراب اور مٹی آلودہ ہو گئیں۔ سبز دروازے کا رنگ الفاڑ گیا۔ سرخ اینٹیں جن کے بارے میں الیاس صاحب اتنا فکر مند رہتے تھے، ان میں سے کئی زمین پر گر پڑیں۔ ان میں سوراخوں سے بارش کا پانی گھر میں ٹپکنے لگا، لیکن گھر خالی نہیں تھا، بلکہ بہت سے حشرات الارض نے اسے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ مکروہے نے کونوں میں جالے باندھ لیے تھے، ننھی چیونٹیاں اور جینگز زمین پر دوڑتے پھر رہے تھے، پتنگے کھڑکیوں کے پاس الفاڑتی پھر رہے تھے۔ لہٰذا گھر سویا رہا اور درختوں کی شاخیں اس کے نزدیک تر آتی چلی گئیں اور آخر چھت کو چھونے لگیں، جس سے کئی اور اینٹیں بھی باغچی میں گر گئیں۔ باغ اب الفاجر چکا تھا، پھولوں کی بیلیں کھڑکیوں کو ڈھانپ رہی تھیں، اور اگر آپ غور سے نہ دیکھیں تو مکان کے قریب سے گزرتے آپ کو وہ بالکل دکھائی نہیں دے گا۔ وہ واقعی بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پھر ایک دن الیاسین صاحب کا سب سے بڑا بیٹا معاذ اس گھر کو دیکھنے آیا جہاں وہ پلا بڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور دو ننھے بچوں کو ساتھ لایا تھا۔ معاذ نے کہا، میری بڑی خواہش تھی کہ میں اسے دوبارہ دیکھوں۔ جب وہ قصبے والی سڑک سے وہاں آیا تو اسے کچھ نہ کچھ کر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید گھر نہیں رہا، لیکن اس کی بیوی کو وہ چھپا ہوا گھر نظر آ گیا۔ بچے ہنس کر بولے، یہ تو خفیہ گھر ہے۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے شاخیں اور لمبی گھاس ہٹا کر سبز دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر گئے تو انہیں چھت گرنے کا بھی ڈر تھا اور فرش ڈنسنی کا بھی۔ بڑے چھوٹے احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے وہاں گھر کو دیکھتے رہے۔ انہیں آج بھی وہ جگہ خوشی دینے والی لگ رہی تھی۔ بچے باغ دیکھنے باہر دوڑے تو معاذ اور بیگم معاذ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں ہنس کو بولے، کوئی ہمت والا ہی ہوگا جو اتنا کام کرنے کا سوچے گا۔ بچے آئے تو وہ ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر اگلے کچھ ہفتے گھر کے ارد گرد خاصی گہما گہمی رہی۔ درخت کاٹے گئے، شاخیں ہٹائی گئیں۔ جلد ہی سبز دروازہ بغیر کسی مشکل سے کھلنے بند ہونے لگا، لیکن اب بھی گھر سویا ہو الف تھا۔ پھر کئی ماہ گھر میں بڑائی مصروف رہے اور ان کی ٹھکاٹھک جاری رہی، مرمت اور لکڑی کی تبدیلی جاری رہی۔ چھت پر نئی اینٹیں ڈالی گئیں، رنگ وروغن ہوا، لیکن گھر سوا رہا۔ آخر ایک دن معاذ اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہنے وہاں آ گیا۔ گھر کمکموں سے جگمگا الفاٹے، گھر کو گرمی محسوس ہوئی جو وہ کئی سال پہلے سو چکا تھا۔ اس نے چرچراہٹ سے ایک ہلکی سے انگڑائی لی اور آخر نیند سے بیدار ہو گیا۔ تبھی تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں، گھر بننے سے نہیں بسنے سے قائم رہتے ہیں۔